رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أزداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها. والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. صلوات. فیضان محترم ادارہ جعفریہ میری لینڈ کے اس خمسہ مجالس میں ایام فاطمیہ کی یہ مجلس ہے. ان میں ہر دن ہم نے ایک عنوان الگ سے منتخب کیا، الگ سے ایک آیت پڑھی اور اس پر گفتگو کی. آج اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے اور اس مجلس میں بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے میں براہ راست آنا چاہتا ہوں اس موضوع پر جو میں آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اور وہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر کیا جاتا ہے جب ایام فاطمیہ کی بات آتی ہے، جب جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کا مسئلہ آتا ہے تو یہ ایک سوال کیا جاتا ہے. بڑا عام ہے یہ سوال. اس کے بہت سے جوابات دیے گئے ہیں، لیکن جیسے کہ پہلی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جوابات قرآن کی روشنی میں دیں تاکہ کسی کو کوئی شک اور شبہ کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر واقعا یہ سب کچھ ہوا شہزادی کے ساتھ تو علی کہاں تھے؟ علی کیوں خاموش رہے؟ انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اور خود علی کا حق غصب ہوا. اگر آپ کہتے ہیں کہ علی کا حق تھا تو علی نے اپنے حق کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ یہ ایک سوال ہے. اس کے بہت سے جوابات ہیں اور میں وقت پر میری نظر رہے گی، جتنی باتیں میں عرض کر سکوں گا آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک سوال پڑھیں محمد. علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ یہ سوال اس طرح کیا جاتا ہے کہ یعنی کہ اگر ایسا ہوتا تو ان کو ضرور جنگ کرنی چاہیے تھی، انہیں فوراً تلوار اٹھانی چاہیے تھی، انہیں فوراً اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ شجاعت یہ ہے کہ تلوار ہر وقت نکلی رہے. یہ شجاعت ہے. شجاعت تلوار کا نکالنا نہیں ہے، شجاعت تلوار کا نیام میں رکھنا ہے. حقیقی شجاعت یہ ہے کہ انسان ایسے وقت میں جب کہ اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، تلوار نکال سکتا ہے، وہ تلوار کو نیام میں رکھ لے، اس کو شجاعت کہتے ہیں. چونکہ علی شجاع تھے اس لیے انہوں نے ایسا کیا. ابھی جوابات نہیں آئے، میں آپ کے سامنے جوابات دوں گا، لیکن سنیں جنرل بات ہے کہ شجاعت کی تعریف پہلے آپ سمجھیں. شجاعت اس کو نہیں کہتے کہ ہر وقت جب دیکھو، یعنی چونکہ انسان اپنے سے کمپیئر کرتا ہے. اب ذرا سا کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا، فوراً آپ کو غصے میں اس کو جواب دینے کہ آپ بڑے بہادر ہیں. غصے سے جواب دینا یہ بہادری تھوڑی ہے. غصہ آتے ہی کمزور لوگوں کا ہے. کمزور جو خود یعنی فزیکلی بھی جو کمزور ہوتے ہیں نا ان کو زیادہ غصہ آتا ہے. آپ دیکھ لیجیے یہاں ماشاءاللہ ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں، جو فزیکلی بیمار ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ان کو غصہ جلدی آتا ہے، زیادہ آتا ہے. جو جتنا طاقتور ہوتا ہے اس کو غصہ اتنی تاخیر سے، دیر سے آتا ہے. غصہ آتا ہے لیکن وہ کنٹرول بھی کر سکتا ہے. تو جو کنٹرول کر سکے غصے کے اوپر وہ اصل میں طاقتور ہے. یہ بات واضح ہو گئی نا. اب آئیے آگے.
نہیں، مخالف حق تو ان کا تھا، تلوار کی مٹھائی میں جلدی جلدی چلوں گا، ہلکے ہلکے اشارے، اس لیے کہ اگر اس کی تفصیل بیان کی جائے تو خود آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک اشرا بھی ناکافی ہے اس پر۔ دیکھیں، بیعت جن کو کرنی چاہیے تھی علی کی، انہوں نے علی سے بیعت مانگی، ٹھیک ہے، علی کو تلوار اٹھانی چاہیے تھی کہ میرا تو اعلان ہو چکا ہے، تم میری بات کیوں نہیں مانتے، تم میری اطاعت کرو، تلوار اٹھانی چاہیے تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں تاریخ انبیاء، تاریخ اولیاء اللہ اس کے برعکس ہے۔ سب سے پہلا خلیفہ زمین پر کون تھا؟ حضرت آدم۔ ایک شخص نے انکار کیا، آدم بہت طاقتور تھے، اگر وہ چاہتے تو شیطان پر زور زبردستی کر سکتے تھے کہ تو ہے کون، تجھے میرے سامنے سجدہ کرنا ہوگا، جبکہ خدا نے بھی حکم دے دیا ہے۔ نہ خدا نے اس پر زبردستی کی، اللہ کے پاس اختیار تھا کہ نہیں، طاقت ہے کہ نہیں اللہ کے پاس، اللہ نے زبردستی اس سے سجدہ کروایا نہیں کروایا، اس کو اختیار دے دیا، اس کو مہلت دے دی۔ آدم نے بھی اپنی خلافت کو ثابت کرنے کے لیے اس سے کوئی جنگ نہیں کی۔ یہ پہلا مسئلہ تھا، اسی طرح سلسلہ آگے تک چلا، لیکن میں جو اس کا اب جواب دینے جا رہا ہوں وہ ہے قرآن کی روشنی۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، یہ آیت سورہ مزمل کی آیت نمبر 15، بڑی عجیب آیت ہے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، اے مسلمانوں، اے امت محمدی، انا ارسلنا الیکم، ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجا ہے، ایک نبی بھیجا ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ایسے ہی بھیجا ہے جیسے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا۔ فرعون کے پاس کس کو بھیجا تھا؟ موسیٰ کو بھیجا تھا۔ تو قرآن میں، پورے قرآن آپ پڑھ جائیے، اتنے انبیاء کا تذکرہ ہے، لیکن کسی نبی سے پیغمبر اسلام کی تشبیہ نہیں دی گئی ہے۔ پیغمبر اسلام کی اگر تشبیہ قرآن میں دی ہے تو حضرت موسیٰ سے دی ہے۔ کوئی سبب ہے اس کا؟ کوئی ریزن ہے؟ بے شک ریزن ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، تم بھی کیا اپنے نبی سے ایسے ہی سوال کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کیے تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی قوم کی تشبیہ اللہ نے قرآن میں موسیٰ کی قوم سے دی، رسول اللہ کی تشبیہ موسیٰ سے دی۔ اور یہ جو اتنے قصے، 136 مرتبہ موسیٰ کا ذکر کیوں آیا؟ کوئی تو وجہ ہے، یا کہانی کی کوئی کتاب ہے قرآن؟ ہر بار کوئی نہ کوئی ریزن ہے تاکہ پڑھنے والے اس سے کچھ سیکھیں، یہ امت کچھ سبق حاصل کرے۔ بنی اسرائیل کا کتنا ذکر ہے، 7 الگ الگ سوروں میں تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ سورہ بقرہ میں، صرف سورہ بقرہ میں 80 آیتیں صرف بنی اسرائیل کے بارے میں۔ کیوں؟ کیا ریزن ہے؟ یہ کتاب ہدایت ہے، اس میں قصے کہانی سے کیا مطلب؟ کہانی، قصے کہانیوں میں جو سبق ہیں وہ تمہیں سکھائے جا رہے ہیں تاکہ تم وہ نہ بنو جیسے وہ تھے۔ اگر ان کی مذمت کی جا رہی ہے تو تم وہ حرکتیں مت کرنا جو انہوں نے کی تھی۔ مگر پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے، ترمذی کی آپ روایت پڑھ لیجئے، اور بلکہ دیگر معتبر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حل والنعل بالنعل لتسلکن، یہ دوسری روایات میں ہے کہ تم وہی سب کچھ کرو گے جو بنی اسرائیل نے کیا، حد والنعل بالنعل، قدم بقدم تم وہی کرو گے جو بنی اسرائیل نے کیا، ذرا بھی فرق نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو روایت سے بھی پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کا اتنا تذکرہ قرآن میں کہ مسلمان پڑھو، اب پڑھو اس قرآن کو اور بنی اسرائیل کے واقعات کو پڑھو تاکہ تم کو پتہ چلے بنی اسرائیل کی حرکتیں مت کرنا تم بھی جو انہوں نے کی تھی۔ پھر سورہ بقرہ میں براہ راست یہ آیت کہ تم بھی اس طرح سوال کرتے ہو اپنے نبی سے، تو گویا کہ ان کی براہ راست تشبیہ بھی ہو گئی اس قوم سے۔ پھر رسول کی براہ راست تشبیہ ہو گئی فرعون سے۔ کما ارسلنا الی فرعون رسول، جب قرآن نے کہہ دیا تو ہم یہ دیکھیں کہ فرعون کے پاس موسیٰ کو کیسے بھیجا تھا۔ تو پھر قرآن میں ہے کہ اللہ نے حکم دیا موسیٰ کو کہ موسیٰ اذهب الی فرعون انه طغى، اے موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس لیے کہ فرعون نے بغاوت کی ہے، اس نے سرکشی کی ہے، تم اس کے پاس جاؤ، اس کو تبلیغ کرو۔ کس سے کہا؟ موسیٰ سے۔ موسیٰ نے کیا کہا؟ یا اللہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي، یا اللہ میں اکیلا کیسے جاؤں گا، مجھے وہ جھٹلا سکتے ہیں، انی اخاف ان یکذبون، تو میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا کے بھیجو۔ قرآن پڑھوں میں صرف قرآن آیات کے حوالے دے رہا ہوں، تو جیسے ہی جناب موسیٰ نے یہ دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج،
حکم تھا کیا؟ اذهب واحد کا صیغہ ہے، سنگولر، یو گو الون. جب یہ کہا تو انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میں جا تو رہا ہوں لیکن میں اکیلا جاؤں گا وہ مجھ کو جھٹلائیں گے، مجھے ایک طاقت کی ضرورت ہے، اور موسیٰ مجھ سے زیادہ فصیح بھی ہے، اور یعنی ہارون، اور مجھ سے یعنی میری ہمت ہوگی اگر میرا بھائی میرے ساتھ جائے گا میرا وزیر بن کر. تو خدا نے اس دعا کو قبول کیا. اب جو حکم آیا بالکل وہی الفاظ ہیں، صرف صیغے کا فرق ہے. یہاں تھا اذهب الى فرعون انه طغى، فوراً آیت نازل ہوئی اذهبا الى فرعون انه طغى، اب تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس. کون دونوں؟ تم دونوں. اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسی طرح جیسے فرعون کے پاس بھیجا تھا اسی طرح تمہارے پاس ایک نبی بھیجا ہے. کیسے بھیجا تھا؟ اکیلا نہیں بھیجا تھا، ہارون ساتھ میں تھا. توجہ کیجیے. اذهبا تسنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس. یہ حکم آ گیا فوراً. اس کا مطلب ہے کہ فرعون کے پاس ایک نہیں گئے تھے، دو کو بھیجا تھا اللہ. اب یہاں قرآن کہہ رہا ہم نے ایسے ہی بھیجا ہے جیسے وہاں بھیجا تھا. یا اللہ وہاں کیسے بھیجا تھا؟ کہ وہاں ہم نے تنہا نہیں بھیجا تھا، ان کے ساتھ ان کا بھائی تھا ہارون کو وزیر بنا کے بھیجا تھا. تو یا اللہ پھر یہاں بھی تو نے اس نبی کو بھی اکیلا نہیں بھیجا ہوگا؟ کہا نہیں، بالکل نہیں بھیجا، اس کے ساتھ بھی ہم نے اس کا وزیر بنا کے بھیجا ہے. وہ وزیر کون ہے؟ کہا وزیر تم کو میرا نبی بتائے گا کہ کون ہے. اب یہ روایت اور یہ حدیث اتنی معتبر ہے کہ تواتر کی حد تک ہے. یعنی کوئی ہی حدیث کی کتاب ہوگی جس میں اس کا ذکر نہیں ہے. 20 راویوں نے الگ الگ اس کا تذکرہ کیا، 20 الگ الگ سلسلوں سے یہ روایت نقل ہوئی ہے. اور بخاری میں 3 جگہ اس کا تذکرہ ہے. اتنی اہم کتاب جس کو مسلمان بہت اہم مانتے ہیں، اس میں 3 الگ الگ چیپٹرز میں اس کا تذکرہ ہے. باب مناقب علی میں، باب المغازی میں، اور بالکل آخر کی جو کتاب ہے اس کے اندر اس کا 3 جگہ الگ الگ تذکرہ کیا گیا ہے. کیا ہے وہ روایت؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یا علی اما ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اور اس طرح کی بہت سی روایات ہیں. یا علی تم کو مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے. کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم کو اللہ نے وہ منزلت دی ہے؟ مجھ سے نسبت وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. ہارون موسیٰ کے لیے کیا تھے؟ وہی تم میرے لیے ہو. ہارون وزیر تھے، تم بھی میرے وزیر ہو، وہی نسبت ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب ہم جب یہاں تک پہنچ گئے، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا جو کنٹروورشل ہو، کوئی کہے کہ اس کو چیلنج کر دے. چیلنج کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ خاتم النبیین ہے موسیٰ کی طرح اس امت کے لیے، اور یہ خود امت ہے بنی اسرائیل کی طرح، اور علی ہے ہارون کی طرح، اور پھر پیغمبر نے کہا تم سب کچھ وہی کرو گے جو بنی اسرائیل نے کیا. تو اب جب آپ یہ پوچھتے ہیں کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، تو ہم کیوں جواب دیں؟ ہم کیوں آپ کو جواب دیں کہ کیوں نہیں اٹھائی؟ قرآن سے پوچھے کہ قرآن جب یہ امت بنی اسرائیل کی طرح ہے، اور یہ نبی موسیٰ کی طرح ہے، اور یہ علی ہارون کی طرح ہے، تو ذرا دیکھیں ہارون کے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جو ان کے ساتھ ہوا ہے. توجہ کیجیے گا، اگر ہوا ہے تو پھر وہاں بھی کوئی سوال ہارون سے ہوا ہوگا، ہارون تم نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ بس جو قرآن ہارون کی زبان سے جواب دے دے کہ ہارون نے یہ جواب دیا، وہی علی کا جواب ہوگا. یہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ کتنا میں نے سمپل کر دیا مسلمانوں کے لیے. سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، سب اختلاف ختم ہو جائیں گے. اب فلاں روایت میں ہے اور فلاں کتاب میں ہے، اور یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، یہ تو تمہارا عقیدہ ہے. مطلب ہی نہیں. علی ہے ہارون امت. علی کے ساتھ جو کچھ ہوا، علی سے پوچھا جا رہا ہے یہ علی آپ نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ آپ کیوں خاموش رہے؟ آپ کیوں خاموش رہے؟ ان سارے مظالم پر آپ خاموش کیوں رہے؟ کیوں کچھ نہیں بولے آپ؟ یہ علی سے کہا جا رہا ہے. علی کون ہے؟ ہارون اس امت. تو ہم قرآن کی طرف جائیں گے
یہ دیکھیں گے کہ بھئی ہارون کے ساتھ اگر ایسا کچھ ہوا ہے اور ہارون سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا. ہارون نے 2 موقعوں پر ان سے پوچھا گیا ہے. دیکھیں قرآن جب کسی واقعے کو پھر سے ریپیٹ کرتا ہے نا، میں اس سے پہلے کئی بار عرض کر چکا ہوں، یہ قرآن کا کمال ہے کہ قرآن جب کسی بات کو ریپیٹ کرتا ہے، کسی واقعے کو، اس ریپیٹیشن میں ملٹیپل نئے میسیجز ہوتے ہیں، انداز الگ ہوتا ہے، میسیج الگ ہوتا ہے، مختلف اینگل سے اس بات کو پیش کیا جاتا ہے. تو 2 جگہ یہ تذکرہ ہے کہ جناب موسیٰ جب وہ اللہ سے ملاقات کو گئے اور تورات لینے کے لیے گئے، 30 دن کے لیے اللہ نے بلایا. میں پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے. میرا موضوع آپ کو پتا ہے کیا ہے کہ علی خاموش کیوں رہے، لیکن صرف اشارے کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ حضرات کو وہ واقعات معلوم ہے، اندازہ نہیں ہو تو ہوم ورک بھی دے دوں گا، آپ جا کے اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیجیے گا. سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ، یہ 2 آیتیں، یہ 2 سورہ یاد رکھیے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 150، نمبر ایسا ہے کہ سمپل ہے اور یاد رہے گا. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 85 سے لے کر 95، 10 آیتیں ہیں، ان کو آپ یاد کریں، ایٹ لیسٹ جا کے پڑھ لیں ایز اے ہوم ورک. جناب موسیٰ جب گئے ہیں 30 دن کے لیے تو اللہ نے 10 دن کے لیے 10 راتوں کے لیے اور روک لیا. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي 40 لَيْلَةً. یہ جو 10 دن ایکسٹرا ہوئے، جو تاخیر ہوئی، تو یہاں پوری کی پوری قوم بنی اسرائیل کی پوری قوم پلٹ گئی، دین سے، مذہب سے پلٹ گئی، مرتد ہو گئی. آپ کہیں ذرا سنبھل کے بات کریں، سب پلٹ گئے، مرتد ہو بھی؟ ارے مرتد نہیں بھائی، مشرک ہو گئے. مشرک، ارتداد بھی شرک کی طرف چلے گئے. شرک بھی کیسا؟ بچڑے کی پوجا کرنے لگا، بچڑے کی پوجا. یہ کیسا ہو گیا؟ پوری قوم کیسے بدل گئی؟ کہ ایک آدمی نے بدل دیا. صرف ایک شخص تھا، سامری اس کا نام تھا. اس نے لا کے ایک جگہ بچڑا بچھا دیا، بچڑے کو رکھ کے جو بھی اس نے کرتب کیے، اور اس میں شیطان بھی ظاہر ہے کہ اس کی مدد میں شامل تھا. وہ ساری ڈیٹیلز آپ جا کے خود پڑھ لیجئے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے کچھ آوازیں نکلنے لگی اس بچڑے سے، اور اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تمہارا خدا ہے، اس کو سجدہ کرو. اب میرے کچھ بھائی کہتے ہیں اگر غدیر میں اعلان کیا ہوتا تو کیا سب پلٹ جاتے؟ پوری قوم سب پلٹ گئے، کوئی نہیں بچا. پلٹ گئے کیا، حیرت کیا کر رہے ہو؟ سب پلٹ جاتے. یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے نہیں، ہو گیا، ہو گیا. امت موسیٰ نے ایسا کر دیا اور انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کی. حضرت موسیٰ جب گئے تھے تو ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے. یہ سب قرآن بتا رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ کوئی روایت آپ سے کہہ رہی. حضرت موسیٰ جب گئے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً ثُمَّ أَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً قَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. آتے اکثر لوگوں کو یہ والی آیت یاد ہے، اس لیے کہ وہ پڑھتے ہیں اس میں. دیکھو اے ہارون، اخلفنی فی قومی، تم میرے خلیفہ ہو میری قوم میں، اس لیے کہ تم ہارون ہو، میرے وزیر ہو. جب وزیر ہو تو خلیفہ بھی ہو. جا رہے ہیں 30 دن کے لیے، 10 دن تو ایکسٹرا اللہ نے امتحان کے لیے بڑھا دیے تھے. انا فتنا قومک من بعدک واضلهم السامری. اے موسیٰ، ہم نے تمہاری قوم کا امتحان لے لیا تمہارے بعد، اور سامری نے ان سب کو گمراہ کر دیا. یہ قرآن ہے، سورہ طٰہٰ پڑھیے، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِينَ. تو جب موسیٰ گئے ہیں، سوچنے کی بات ہے، جناب موسیٰ 30 دن کے لیے گئے ہیں، تو کیا جب گئے تو امت کو بغیر لیڈرشپ کے چھوڑ کر گئے، یا کسی کو لیڈر معین کر کے گئے؟ جب وہ موسیٰ، جب وہ نبی امت کو 30 دن کے لیے بغیر خلیفہ کے چھوڑ کے نہیں جا سکتا، تو یہ جو شبیہ موسیٰ ہے، یہ کیسے امت کو ہمیشہ کے لیے بغیر لیڈرشپ کے چھوڑ کے چلا جائے گا؟
سب سے بڑی سزا پتہ ہے کس بات کی ملنے والی ہے قیامت کے دن؟ عقل استعمال نہ کرنے کی، غور و فکر نہ کرنے کی۔ میں بھی جو کہہ رہا ہوں مجھ پہ یقین مت کیجیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں توقع رکھتا۔ ہاں جو میں حوالے دے رہا ہوں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ اس کو ریسرچ کیے، دیکھیے صحیح ہے تو قبول کر لیجئے، نہیں ہے تو آپ جانے، آپ کا کام جانا۔ لیکن آیتیں ہیں، موسیٰ گئے بغیر خلیفہ معین کر کے نہیں گئے۔ آپ کہہ رہے ہیں کسی کو نہیں معین کیا، ٹھیک ہے چلیں، یہ موضوعات الگ ہیں، میں اپنے موضوع پہ لانا چاہتا ہوں۔ اب جب موسیٰ گئے، جو ایکسٹرا دن ہوئے اس میں انہوں نے سب نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ جب بچڑے کی پوجا ہوئی، خدا نے وہیں پر جیسی 40 راتیں ہوئی، اب موسیٰ وہاں سے نکلنے لگے، نکلتے نکلتے اللہ نے موسیٰ کو خبر کر دی کہ بھائی جو 10 دن اضافی تھے اس میں تمہاری قوم نے یہ حرکتیں کی ہیں۔ تو انتہائی غیظ و غضب کے ساتھ جناب موسیٰ واپس آتے ہیں۔ یہاں پر قرآن ایک اور بات کہتا ہے کہ اس دوران وقال لهم ہارون من قبل، ہارون اس سے پہلے ہی، ابھی موسیٰ آئے نہیں تھے، اسی دوران جبکہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ہارون ان سب کو منع کرتے رہے۔ میری بات سنو، یا قوم انما فتنتم بہ انما ربکم الرحمن فاتبعونی واطیعوا امری۔ یہ جو 10 آیتیں پڑھیں گے نا آپ کو مزہ آئے گا۔ ہارون یہ کہہ رہے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، یہ تم نے کیا غضب کیا، تم اس کی پوجا کر رہے ہو، یہ تمہارا خدا ہے۔ انما ربکم الرحمن، تمہارا خدا رحمان ہے، مگر کون سن رہا تھا ان کی؟ فاتبعونی، بھائی میری بات سنو، واطیعوا امری، میرے حکم کو مانو۔ تم یہ سامری کو کیوں ماننے لگے؟ نبی مجھ کو بنا کر گئے تھے، مجھ کو مانو۔ تو زبانی تو سب کچھ کہتے رہے، تلوار نہیں اٹھائی۔ توجہ کیجئے، جنگ نہیں کی قوم سے، نہ سامری سے جنگ کی، نہ پوری قوم سے جنگ کی، نہ ان لوگوں سے جنگ کی جو سجدہ کر رہے تھے بچڑے کو۔ صرف زبانی کہتے رہے کہ دیکھو یہ غلط کر رہے ہو اور حق میرا ہے لیڈرشپ کا، مجھ کو خلیفہ بنا کر گئے، اتبعونی، میری اتباع کرو، اطیعوا امری، میری بات سنو۔ کوئی نہیں سن رہا۔ کس کی سن رہے ہیں؟ جس کو بنا کر نہیں گئے تھے۔ خود سامری اعتراف کرتا ہے کہ مجھ کو تو نہیں بنا کے گئے تھے، بنا کے گئے تھے کہ نہیں، بنا کے نہیں گئے تھے، مگر یہاں تو ان کو تو بنا کے گئے تھے، ان کی بات سنو، ان کی نہیں سنی۔ جن کو بنا کر گئے اس کی نہیں سنی، جس کو بنا کے نہیں گئے اس کی سنی، اور اس نے سب کو اجتماعی طور پر کلیکٹیولی گمراہ کر دیا۔ اب جب یہ سچویشن بنی تو حضرت موسیٰ واپس آئے غضبان آسفا، فلما رجع موسیٰ غضبان آسفا، انتہائی غیظ و غضب میں اور بہت ہی افسوس میں۔ کیا کیفیت ہوگی ایک نبی کی کہ پوری قوم کتنے دن ہوئے، کتنے دن، 30 دن تک جو ٹھیک رہے کہ آ جائیں گے، جب نہیں آئے تب انہوں نے شروع کیا حرکت، 10 دن سے بھی کم کے عرصے میں یہ حرکتیں کر دی۔ فلما رجع موسیٰ غضبان آسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعد اعجلتم امر ربکم والقى الالواح واخذ براس اخیہ یجره الیہ۔ یہ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 پڑھ رہا ہوں۔ یہ آپ کو حوالے سے دے رہا ہوں کہ کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ علی کیوں خاموش رہے، یہ آیت پڑھ لیجیے اس کے سامنے۔ 4 ریزن بیان کیے ہیں خاموشی کے، 4، جن میں سے 2 اس آیت میں ہیں، 2 وہ آیت میں بعد میں پڑھوں گا۔ اس آیت میں کیا ہے؟ تو جب موسیٰ واپس آئے بہت ہی غضب و غضب سے، ہاتھ میں وہ تختیاں تھیں جو احکام الہی کی توریت کے لے کر آئے تھے، ان تختیوں کو بہت ہی غصے میں زمین پر رکھا، اور رکھ کر کس سے خطاب کیا؟ ہارون سے پوچھا، اے ہارون، یہ سب تم دیکھتے رہے اور تم نے کچھ کہا نہیں، ان کو روکا نہیں، تم نے کچھ نہیں کیا؟ اب وہ سمجھ گئے کہ کچھ نہیں کیا سے کیا مراد ہے اور یہ کیوں پوچھ رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جنرل موسیٰ کو معلوم تھا کہ یہ ہارون نہیں کچھ کر سکتے تھے، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا پوچھ اس لیے رہے ہیں کہ تاکہ پوری امت کو جواب مل جائے، اس امت کو بھی اور آنے والی امتوں کو بھی، کہ جب وزیر خاموش رہتا ہے تو کیوں رہتا ہے۔ جیسے ہی یہ کہا کہ تم کیوں خاموش رہے، کیا تم سب دیکھتے رہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یبن ان القوم استضعفونی، یہ ایک ریزن، اے میرے بھائی میں کیا کرتا، اس امت نے مجھے ضعیف کر دیا تھا۔ استضعفونی اس کے 2 معنی ہیں، ضعیف کر دیا تھا یا ضعیف سمجھ لیا تھا، کمزور سمجھ لیا تھا، یا ضعیف، دونوں چیزیں صحیح ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاد ایک فرد پر واجب نہیں ہوتا، جب تک
چند افراد مل کر یہ طے نہ کریں اور وہ شرائط پورے نہ ہو جائیں جہاد کے، وہ اکیلے کیا جہاد کرتے، اس لیے کہ قوم نے ان کو کمزور کر دیا تھا، کوئی ان کا ساتھی نہیں تھا، کوئی ان کا ساتھ نہیں تھا۔ جب کوئی ساتھی نہیں تھا تو ان کے اوپر جہاد ثابت تھا، اکیلے نہیں۔ امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اب اسی پہ لوگوں کو حیرت ہوتی رہتی، سب بھول گئے، سب بھول گئے، کیوں حیرت کر رہے ہو جب قرآن تمہیں ایک مثال دے رہا ہے، آلریڈی موجود ہے، وہاں حیرت کر رہے ہو۔ اور حیرت کرنے سے کوئی عقلی بات ہے؟ یعنی ایسا ممکن نہیں ہے، ہوا ہے ممکن۔ علی اکیلے رہ گئے، جب علی اکیلے رہے تو نہج البلاغہ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ میں اپنے حق کو واضح کرتا رہا، ثابت کرتا رہا، بتاتا رہا، بولتا رہا، کہتا رہا، لیکن میں نے کوئی قدم اس لیے نہیں اٹھایا کہ میں نے دیکھا کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں اپنے اہل بیت کے ساتھ، میں اور میرا اہل بیت ہم اکیلے رہ گئے ہیں۔ جب ہم اکیلے رہ گئے ہیں تو ہم کس لیے ہم جنگ کریں، کس کے لیے جنگ کریں؟ ہم تو امت ہی کے لیے، ہماری جنگ بھی ہماری امت کے لیے، قوم کے لیے، اسلام کے لیے۔ اگر یہی لوگ نہیں چاہ رہے تو ہم کیا کریں؟ جنگ نہیں کی۔ یہ ایک ریزن ہے، ابھی 4 ریزن تھے، ان میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ یہاں پر استضعفونی، اتنا تنہا چھوڑ دیا اس کو جسے معین کر کے گئے تھے اپنا خلیفہ نبی۔ دوسرا کیا؟ وَقَادُوا يَقْتُلُونَ، قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دے، قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دے۔ تو اگر میں کچھ بھی بولتا، اس سے زیادہ جتنا میں بولا، بھائی قرآن کہہ رہا بولا، کہا، منع کیا، روکا، لیکن اگر اس سے زیادہ کوئی میں طاقت کا استعمال کرتا، ان سے لڑتا، جھگڑتا، جنگ کرتا، تو کیا ہوتا؟ یہ مجھے قتل کر دیتا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے اچھا یہ قتل کر دیتے، ہو جاتے، شہید ہو جاتے، کیا ہوا ہے نا، شہید ہو جاتے۔ آپ اس سچویشن کو سمجھیں۔ اب میں اس کے بعد یہ 4 ریزنز دینے کے بعد ایک بہت ہی اہم پہلو، اس کو آپ یاد رکھیے گا، یہ ہر بات کنیکٹڈ ہے۔ ایک اہم موضوع میں آج لے کے بیٹھا ہوں، خدا کرے کہ میں اس کو صحیح انداز سے آپ تک پیش کر سکوں۔ سچویشن جو بن گئی تھی نبی کے بعد، اس میں یہ حالات تھے کہ یقیناً علی بھی قتل ہوتے، جناب سیدہ قتل ہوئی، شہید ہوئی، سب شہید ہوتے، امام حسن امام حسین بھی شہید ہوتے، سب شہید ہو جاتے۔ اس کی فکر نہیں کہ شہید ہو جاتے، ہوتا کیا؟ حق لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوا۔ کیا ہوتا کہ ایک شخص نے امت کے مقابلے پر آ کر خروج کیا تھا، اسے مار دیا گیا، کہانی ختم۔ یہاں کہانی ختم تو اسلام ختم۔ اگر علی ختم تو اسلام ختم، مانتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کہیں گے یہ کیسے کر سکتے تھے؟ ارے بھائی یہ کیسے کر سکتے، ہر جگہ یہ کیسے کر سکتے تھے، کون سی دلیل ہے آپ کی کیسے کر سکتے تھے؟ عربی کربلا میں کیا ہوا؟ حسین کو کیا کہہ کے مارا؟ خارجی نے خروج کیا ہے نا، کہاں حسین کہاں یزید؟ یعنی 50 سال کے بعد جبکہ ساری چیزیں بالکل واضح ہو چکی ہیں، جب اگر حسین کو خارجی کہہ سکتے تو کیا اس وقت علی کو نہیں کہہ سکتے تھے؟ اور خارجی کہہ کے مار دیا، کہانی ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد حکومت ہو گئی، پھر محمد رسول اللہ بھی ختم ہو گیا، لا الہ الا اللہ بھی ختم ہو گیا، قرآن بھی ختم، کعبہ بھی ختم، اب ایک حکومت رہ گئی، اور اس کے بعد پھر کہانیاں ہیں۔ اور آج ہم یہ پڑھتے، اگر ہوتے بھی کہ بھئی وہ ایسا کچھ ہوا تھا اور ایک کہانی تھا اور ایک واقعہ بن کے رہ گیا، ختم۔ علی اپنے لیے نہیں لڑتے، نہ اپنے لیے جیتے ہیں، نہ اپنے لیے مرتے ہیں۔ یہ اہل بیت ہے، ان کا جینا بھی اللہ کے لیے، ان کا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ آپ کو پتا ہے، جینا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے۔ میں تو کہتا ہوں جاگنا بھی اللہ کے لیے، سونا بھی اللہ کے لیے ہے کہ نہیں؟ صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ بہت بڑا اسلام کا نقصان، اسلام ختم ہو جاتا جب یہ ختم ہو جاتا اسلام۔ اگر علی کو قتل کر دیا جاتا اور اہل بیت کو ختم کر دیا جاتا تو ان کی مظلومیت کو کوئی ظاہر کرنے والا نہ ہوتا۔ کربلا میں بھی ایسا ہی ہو جاتا اگر جناب زینب نہیں ہوتی، آپ کو سب کو وہاں بھی ان کی مظلومیت کو دبا دیا جاتا۔ تو ایک نظام ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، شہادت کا ایک گول ہوتا ہے، ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے۔ جنگ اٹھا لی اور کر لی اور مر گئے اور اس کے بعد پھر کوئی فائدہ نہیں، یہ نہیں۔ تو ہارون یہ کہہ رہے کہ مجھ کو قتل کر دیتے اور کہہ رہے اتنے بہادر ہو کے۔ ابے تو کیا یہ تو بتاؤ کہ کیا یہ ہارون بہادر نہیں تھے؟ یہ کمزور تھے؟ اللہ نے ایک کمزور آدمی کو بھیج دیا تھا فرعون کے مقابلے پر۔ توجہ کیجیے گا، جو فرعون کا مقابلہ کر لے اسے ہارون کہتے ہیں، لیکن فرعون کا مقابلہ کرنے والا، کیا بات کہنے جا رہا ہے،
فرعون کا مقابلہ کرنے والا، فرعون کے مقابلے، ایسی طاقتور ڈائنسٹی کے مقابلے پر آنے والا، اسے زیر کر دینے والا ہارون جب اپنے ہی لوگوں میں آتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں ہے، نظر آتا ہے کمزور. استضعفونی، مجھے کمزور سمجھ لیا یا مجھ کو کمزور بنا دیا، اکیلا کر دیا، تنہا کر دیا. وَقَالُوا يَقْتُلُونَنِي، مجھے قتل کرنے لگے. تو دو باتیں ہوئی. پہلی بات یہ کہ اکیلے رہ گئے تھے، دوسری بات یہ کہ قتل کر دیتے. قتل کرتے تو اسلام کا بہت بڑا نقصان تھا. اب یہاں صبر کرنا ضروری تھا. آئیے سورہ طٰہٰ میں کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہی سوال جناب موسیٰ نے کیا ہے، اس کا جواب وہ دے رہے ہیں کہ سبحان اللہ، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. دو باتیں آ رہی ہیں. ہارون تم کچھ نہیں بولے، تم نے کو روکا نہیں. میرے بھائی میں نے روکا، لیکن میں اگر اس سے زیادہ کرتا نا تو مجھے خوف تھا. خشیت، یہ قرآن ہے، اس کا لطف لیں بخدا. مجھے یہ خوف تھا میرے بھائی کہ آپ میرے بھائی ہو کر مجھ سے یہ کہہ دیتے فخشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا. یہ بنی اسرائیل اختلاف کا شکار ہو گیا تمہاری وجہ سے. میں ریزن بنتا ہوں. اختلاف کے شکار تو ہوئے. پھر بھی اگر یہی جواب علی کا ہو کہ بھئی میں بھی اس لیے نہیں بولا کہ تاکہ یہ مسلمان جو نئے مسلمان ہیں یہ اختلاف کا شکار ہو کر ٹکڑے ٹکڑے اس وقت نہ ہو جائیں. ہم کہیں گے یا علی ہوئے تو پھر بھی آپ کے خاموش رہنے سے کہاں یہ ٹکڑے ہونے سے بچ گئے. کہا ہاں ہوئے، لیکن الزام مجھ پر عائد نہیں ہوگا، ان پر ہوگا. علی اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اب اس کے فرقت بین بنی اسرائیل دیکھیں کتنا بڑا مرحلہ. اس کو خود مولا نے کہا ہے اور ائمہ نے یہ جوابات میں یہ جواب دیا ہے کہ بھئی وہ اس وقت تازہ لوگ مسلمان ہوئے تھے، بہت سے لوگ مرتد ہو رہے تھے. ردہ کہ ایک تحریک چل رہی، گروپ کے گروپ مرتد ہو رہے ہیں، واپس پلٹ رہے ہیں. یہ تو نبی کا انتقال ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا کچھ نہیں. گروہ کے گروہ واپس پلٹ رہے ہیں اپنے دین کی طرف، مرتد ہو رہے ہیں. اس کے بعد کتنے گروپ ہیں کہ جو انتقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرف روم کی حکومت حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے، اس طرف وہ نئے نبی پیدا ہو رہے ہیں. مسلمہ کذاب، یہ اسی دور کا زمانہ، وہی دور ہے، وہی زمانہ، وہی وقت. وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں. اس کا ایک گروپ ہو گیا، اس کے کچھ لوگ ہو گئے، وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے تیار. ہر طرف خطرات ہی خطرات ہیں، حملے ہی حملے ہیں. اس موقع پہ علی اپنی خلافت کو لے کر، جناب فاطمہ کے مسئلے کو لے کر یا فدق کے مسئلے کو لے کر تلوار اٹھاتے تو ہوتا کیا. تو دو چوائس تھی علی کے پاس، یا تو تلوار اٹھاتے، چند لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے، کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے، آپس میں جنگ کرتے، اور جتنے دشمن چاروں طرف تھے وہ اسلام کو تباہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تیار تھے، وہ اسلام کو تباہ کر دیتے اور اسلام ایک کہانی بن کے رہ جاتا. یا تو علی یہ راستہ اختیار کرتے، یا اپنے حق کو غصب ہوتے ہوئے دیکھ کر اپنے اوپر ظلم کو برداشت کریں، صبر کریں، اس غرض سے کہ اسلام محفوظ رہ جائے. اور اس کو عملاً مولا نے، ہو سکتا کسی کے سمجھ میں بات نہیں آئی ہے، لیکن اس واقعے سے سمجھ میں آ جائے گی. اور آپ نے اس کو سنا بھی ہوگا یقیناً علماء سے اس سے پہلے کہ جب دو عورتیں لڑتی میں آئی تھی ایک بچے پر، علی نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ علی نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ بہترین اعلیٰ شاندار فیصلہ. کہا کہ ٹھیک ہے. اب وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دونوں دعویٰ کر رہے ہیں میرا بیٹا ہے. اس نے کہا میرا بچہ، اس نے کہا میرا بچہ. کہا ابھی میں بتا دیتا ہوں کس کا ہے، یہ فرزند کس کا ہے. کہا کمبر تلوار لو. تلوار آئی. علی نے کہا اب میں تمہارا فیصلہ کیے دیتا ہوں. ایسا ہے کہ تم لڑ رہی ہو، جھگڑ رہی ہو، پتہ نہیں چل رہا کون ماں ہے اصلی. ایسا کر لو، آدھا تم لے لو، آدھا تم لے لو. جیسے کہا آدھا تم لے لو، آدھا تم لے لو، جو اصل ماں تھی اس نے کہا یا علی نے اس کو کاٹے نہیں، اسی کو دے دے، اس کے پاس رہے گا تو صحیح. جیسے اس نے کہا کہ یہ نہیں اس کو مت ماریے، دوسری عورت خاموش رہی کہ ہاں مارنے دیجیے کوئی بات نہیں. اس نے جیسے کہا اس کو مت ماریے،
اسی کو دے دیجئے، رہے اس کے پاس، کوئی بات نہیں، میں صبر کر لوں گی۔ جیسے ہی کہا یہ اصل ماں ہے، بیٹا اس کو دے دیا جائے۔ اسلام کے ساتھ میرے دوستو یہی ہوا۔ اس وقت اگر علی تلوار اٹھاتے تو اسلام اس بچے کی طرح ختم ہو جاتا۔ اس وقت اس ماں کی طرح کہا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، جس کے پاس رہے، وقت گزرے گا، لوگ علی کو بھی سمجھیں گے، علی کے مقابلے پر آنے والوں کو بھی سمجھیں گے۔ اسلام تو رہے گا، دین تو رہے گا۔ آج جو دین ہے، جو اذانیں ہیں، یہ جو نمازیں، صرف علی کی قربانیاں، اہل بیت کی قربانیاں ہیں، ان کا صبر ہے، ان کا تلوار نہ اٹھانا ہے، بس۔ اب چوتھی بات اور سن لیجیے۔ چوتھی بات کیا تھی؟ میں نے کہا نا کس کی بہت تشریحات ہو سکے، میں جلدی گزرا تب بھی اتنا وقت ہو گیا۔ چوتھی بات یہ تھی جو انہوں نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر، میں نے آپ سے عرض کیا کہ 85 سے لے کر 95 تک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ کیا کہا اس میں؟ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ اب تم نے میری بات کی لاج نہیں رکھی، میں جو تم کو وصیت کر کے گیا تھا تم نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ سمجھا؟ یہ علی کی وصیت تھی، یہ نبی کی وصیت تھی علی کے لیے۔ علی حالات ایسے ہیں، خاموش رہنا، تلوار نہیں اٹھانا، جنگ نہیں کرنا، صبر کرنا۔ یا علی بہت سخت حالات تمہارے سامنے آئے، بہت سخت حالات۔ اس لیے تاریخ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آ گئے اور دروازے کو دھکیل دیا اور جو چاہا انہوں نے کر لیا، نہیں، پکڑا ہے مولا نے ان کے سرغنے کو زمین پہ گرایا ہے، پٹک کے مارا ہے، اس کی ناک کو زخمی کیا ہے، اس کے سر کو زخمی کیا ہے، مگر یہ کہہ کے چھوڑ دیا ہے کہ تجھ کو، مجھے معلوم ہے کہ تجھ کو بھی پتا ہے کہ نبی مجھ سے کیا کہہ کے گئے، تبھی تو نے جرأت کی ہے میرے گھر میں داخل ہونے کی۔ چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ ذات اپنی نہیں ہے سامنے۔ عمرو بن عبدود کو کیسے چھوڑ دیا تھا؟ عمرو بن عبدود کو کیسے چھوڑ دیا تھا؟ اسی طرح یہاں کسی کو چھوڑ دیا کیونکہ وصیت تھی۔ اب ہمارے یہاں بہت ایسی روایات ہیں اور بڑی واضح ہیں کہ پیغمبر اسلام نے خاص طور پر علی کو صبر کی وصیت کی تھی۔ اب میں ختم کرنے سے پہلے ایک بات کہہ دوں، کیونکہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ وصیت والی جو بات ہے، دیکھیں قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا مجھے ہوتا کہ اگر میں کچھ کرتا اور اس کے بعد پھر جناب موسیٰ کی دعا ضرور پڑھ لیجیے کہ میرا وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں خود آپ کو پڑھ کے سناتا۔ بہت دلچسپ ہے کہ یا اللہ تم میری مغفرت کرو میرے بھائی کی، ہم دونوں اکیلے رہ گئے۔ قرآن ہے، موسیٰ اور ہارون اکیلے، یہاں کم سے کم علی کے ساتھ 4 تو تھے، وہاں تو ہارون کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اکیلے رہ گئے تھے۔ تو حیرت مت کرو کہ اکیلا کوئی کیسے رہ جاتا ہے۔ قرآن تمہیں مثال پیش کرتا ہے، اگر تم کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو قرآن سے پوچھو کیسے رہے گا، اللہ سے پوچھو کہ اللہ تو ایسی کہانیاں کیوں بیان کر رہا ہے جو عقل میں نہیں آتی، یا پھر دعا کرو کہ اللہ تم کو عقل دے تاکہ سمجھ میں آ جائے، ہے کہ نہیں؟ تو پھر وصیت کیوں کی، یہ ایک سوال، ایسی کیا بات تھی کہ جو وصیت، یہ بہت اہم سوال ہے، اس کے لیے پورا 1 گھنٹہ چاہیے، لیکن میں چند منٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ بھی ایک سوال میں رکھ رہا ہوں مسلمانوں کے ساتھ، وہ ہم سے پوچھتے ہیں نا، ہم بھی آپ سے پوچھتے ہیں، وصیت کیوں کی؟ وصیت اس لیے کی کہ حالات پیغمبر اسلام کے زمانے ہی سے اتنے خراب تھے جتنے اب ہوئے۔ ایسا نہیں کہ پیغمبر اسلام کے بعد حالات خراب ہوئی، جی نہیں، اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ جو حملہ ہوا فاطمہ کے دروازے پر، اس پر حیرت کرو، یہ کیسے نبی کی بیٹی کے ان کا احترام نہیں کیا؟ خاموش رہو، کیسی نادانی کی باتیں کر رہے ہو؟ ارے نبی کی بیٹی تھی، نبی کی بیٹی، کس کی بیٹی تھی؟ نبی کی۔ کیوں احترام کرتے؟ نبی کی وجہ سے۔ ہمیں جو نبی کا احترام نہیں کر رہے تھے وہ ان کی وجہ سے ان کی بیٹی کا کیا احترام کرتے؟ دیکھیں حالات کتنے خراب ہو گئے تھے، ایک تحریک، ایک کاؤنٹر موومنٹ چل رہا تھا، ساتھ چل رہا تھا۔ اس موقع کی تلاش میں کون سا موقع مل جائے کہ ہم اس پورے اسلام کے مشن کو پلٹ کے اور انقلاب لا کر ہم ایک حکومت قائم کر دیں، اس پر قبضہ کر لیں۔ جی جناب، پریشان مت ہوئیے، کوئی میں ایسی باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ جو بڑی ویئرڈ ہو، یہ قرآن کی باتیں ہیں۔ پڑھیے سورہ توبہ، سورہ توبہ، آپ ذرا تفسیر جو ہم نے کی ہے سورہ توبہ کی وہ موجود ہے، اس کے دروس پڑھیں، کم سے کم آخری حصہ۔ تبوک کا واقعہ، تبوک سب سے بڑا مجمع اکٹھا کیا تھا، یہ خود ایک بہترین واقعہ ہے، اس پر کبھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، لیکن اس وقت اشارہ تاکہ آپ خود بھی کچھ ہوم ورک کریں نا۔ تبوک ایک جنگ ہے جو سب سے بڑی جنگ ہے، سب
سے بڑا 30,000 کا لشکر کبھی جمع نہیں ہوا مسلمانوں کا. اتنی تاکید کسی جنگ میں نہیں ملتی کہ اس میں ضرور آنا، اس میں ضرور آنا، اس میں ضرور شرکت. تبوک کیا لایا، مگر یہ وہ جنگ ہے جو ہوئی ہی نہیں. جنگ ہوئی نہیں. اتنے خطرناک حالات تھے، موسم خراب تھا اور فصلیں تیار تھیں، راستہ بہت دور کا تھا، 15 دن کا راستہ جانے کا، 15 آنے کا، 1 مہینہ صرف آنا جانا. وسائل نہیں تھے، اسباب نہیں تھے، حکم اللہ تھا، شدت تھا، ضرور جاؤ ضرور جاؤ ضرور جاؤ. 30,000 کا لشکر اکٹھا ہو گیا. جو نہیں گیا اس کو منافق قرار دیا گیا، اس کی مذمت میں آئے تھے. آپ دیکھیں سورہ توبہ پڑھیں، پتہ چلے گا آپ کو. سورہ یہ جنگیں جو نہیں پڑھی جاتی نا، کہتے ہیں جنگیں پڑھتے ہیں. ارے بھائی یہی پڑھنے سے تم اس قابل ہوگو کہ شیطان سے جنگ کر سکو. یہ جہاد بالنفس کے بغیر نہیں ہو سکتا. گئے وہاں پہنچے. رومن جو فوجیں تھیں وہ اندر داخل ہو گئی تھی، وہ پیچھے ہٹ گئی. رسول اللہ 15 دن وہاں رہے، واپس آ گئے. بہترین موقع تھا کہ اس وقت انویٹ کرتے، اندر جاتے، روم کو فتح کرتے، روم سے اور آگے بڑھتے، پورا یورپ ہاتھ میں آتا، پورا رشیا ہاتھ میں آ جاتا، اس کے بعد پھر پورا آگے چائنا بھی آ جاتا اور انڈیا بھی آ جاتا اور پوری دنیا ہاتھ میں آ جاتی. اتنا بہترین موقع. اتنی محنتوں کے بعد پیغمبر وہاں سے بارڈر سے واپس آ گئے. ایک میسیج یہ دیا کہ اسلام فتوحات کا مذہب نہیں ہے. زمینوں کو فتح کرنا اسلام نہیں ہے، دلوں کو فتح کرنا اسلام. یہ جو فتوحات مناس کرتے ہیں نا، یہ سیرت نبی کے بالکل خلاف تھی وہ فتوحات. اور ان فتوحات نے اسلام کو پھیلایا نہیں، اسلام کے پھیلنے کو روکا ہے. روکا ہے. 0 سے سٹارٹ کر کے 23 سال میں 1/5 آبادی تو مسلمان ہو جائے. 100 سال مزید 100 ایئر میں سب کو مسلمان ہو جانا چاہیے تھا. کیا ہوا؟ اس لیے کہ روک دیا گیا. اور سیرت رسول پر عمل نہیں ہوا. نبی آگے واپس جب واپس آ رہے تھے تو پیغمبر پر قاتلانہ حملہ ہوا. معلوم ہے نا، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا. قاتلانہ حملہ ہوا. وہ سوال اب یہاں کریٹ کر رہا ہوں. آپ کسی بھی اپنے دوست سے، اپنے بھائی سے، کسی مولوی سے، ملا سے، کسی سے پوچھیں، بھائی سنو، نبی پر قاتلانہ حملہ ہوا کہ نہیں؟ سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے کہ نہیں؟ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا. انہوں نے ایک ایسے جرم کا ارادہ کیا کہ جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. کیا؟ کہاں؟ کون لوگ تھے جنہوں نے حملہ کیا؟ پتہ نہیں. کیوں پتہ نہیں؟ کسی کو پتہ نہیں. کہا نہیں پتہ تھا. کس کو؟ رسول اللہ کو. رسول اللہ کو پتہ تھا کہ ہاں. اللہ نے ایک روشنی چمکائی، رسول اللہ کو دکھا دیا سارے چہرے. اور عمار نے بھی پہچان لیا، حذیفہ نے بھی پہچان لیا. کسی نے چہرے سے پہچانا، کسی نے سواری سے پہچانا. ارے بھائی اگر آپ اپنے چہرے کو ڈھک لیں اور اپنی وہ کار کے جو پوری قوم پہچانتی ہے اس میں جا کے باہر نکلیں تو آپ کہیں گے کہ مجھ کو کسی نے دیکھا نہیں. تو جب عمار سے پوچھا کہ تم نے کیسے پہچانا، کہا عرفناہم بالرواحل. ان کی سواریوں سے پہچان لیا ہم نے کہ کون لوگ تھے. پہچان لیا. رسول اللہ نے پہچان لیا، عمار نے بھی پہچان لیا. ایک سوال ہے میرے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے جواب تو تم کو دینا ہے. قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے گا یا اس مولوی سے پوچھے گا کہ چلو وکیل یا اپنا وکیل، یہ تمہارا وکیل بن کے جائے گا اٹرنی؟ تم سے پوچھے گا اللہ. تم نے قرآن نہیں پڑھا، یاد کر لو قرآن، رٹ لو قرآن. بے شک یاد کرو مگر سمجھو بھی تو صحیح قرآن. یہ سورہ توبہ کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے رسول کو قتل کرنے کی سازش کی. اور تم سب مان رہے ہو کہ رسول اللہ کو پتا تھا اور وہ نام حذیفہ کو بتائے، عمار کو بتائے. اتنا بڑا جرم ہیڈ آف اسٹیٹ کے قتل کا ارادہ. بھائی اٹیمپٹ ٹو مرڈر جو ہے وہ معمولی جرم ہوتا ہے. اس پہ گورنمنٹ اگر ثابت ہو جائے کہ کوئی یہاں کے پریزیڈنٹ کو قتل کرنے کے لیے گروپ پہنچا اور وہ پکڑا گیا، اس کو چھوڑ دیں گے؟ اس کو چھوڑ دیں؟ بتائیں میرے بھائی، بتائیں. چھوڑ دیا کہ بھائی یہ کوئی بات نہیں، جرم نہیں کیا تھا اس لیے چھوڑ دیں؟ نہیں، فوراً ان کو گرفتار کیا جائے گا. ان کو پکڑ کے دیکھا جائے گا ان کے پیچھے کون لوگ تھے. یہ 30,000 کے لشکر میں ان کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس کا مطلب اس لشکر میں اور بھی لوگ ان کے ساتھ ہیں. ان کو پکڑو، ان کو پکڑو، ان کو پکڑو. ساری ایجنسیز جو ہیں، خفیہ ایجنسیز، سب کی سب حرکت میں آ جائیں گے کہ نہیں؟ پکڑو پکڑو پکڑو. اور اس میں اگر کوئی یہ مل جائے آپس میں کسی سے بات کرتا ہوا اور آ کے انہیں سے پوچھنے والا میرا نام تو نہیں ہے، اس کو تو پولیس سب سے پہلے پکڑ لے گی. تم ادھر بیٹھاؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ. تم نے یہ کہا کیسے کہ میرا نام تو نہیں ہے؟
یہ سمجھنے کی بات ہے میرے بھائی، میں ایسی باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ جو ویئرڈ ہوں اور کہ کہاں سے کوئی آسمان کے یا کوئی جو ہے راکٹس یعنی سائنس کی باتیں کر رہا ہوں. یہ سب تم سے پوچھا جائے گا، اللہ تم سے پوچھے گا. اتنی بھی عقل نہیں تھی، ذرا سی بات نہیں سمجھے تم. اچھا اب بتاؤ علی کے لیے تم کیوں خاموش رہے؟ یہ بتاؤ کہ یہاں نبی کیوں خاموش رہے؟ بتاؤ مسلمانوں، جب قاتلوں کو دیکھ بھی لیا، پہچان بھی لیا، صدا کیوں نہیں دی؟ خاموش کیوں رہے؟ جو جواب نبی کا ہوگا وہی جواب علی کا ہوگا. چند منٹ رہ گئے میرے پاس، منٹ چند رہ گئے ہیں، لیکن مضمون تو اب شروع ہوا ہے. مگر گھبرائیں نہیں، میں آپ پہ کوئی ظلم نہیں کروں گا، بس میں سمیٹ رہا ہوں. دیکھیں رسول اللہ کو معلوم اور حکم دیا ہے کہ حذیفہ میں تم کو تو اس لیے بتا رہا ہوں. اچھا جب بتایا تو خاموشی سے بتایا حذیفہ کو، یا سب سے کہہ دیا کہ میں نے بتا دیا ہے؟ غور کرنے کی باتیں ہیں یہ سب. یہ جو ڈیٹیکٹیوز ہوتے ہیں نا، وہ ان سب باتوں کو پکڑ کے پہنچ جاتے ہیں اصل تک، کہاں ہے کون مجرم ہے کہ نہیں. ارے تھوڑا سا تھوڑی دیر کے لیے بن جائے ڈیٹیکٹیو آپ، پکڑنے کے لیے ان قاتلوں کو. بتا دیا حذیفہ سے، حذیفہ یہ قاتل ہے. جب ان کو بتائے تو کہا کسی سے کہنا نہیں. یا رسول اللہ جب آپ نے ان سے کہہ دیا کسی سے کہنا نہیں، تو آپ بھی کسی کو نہیں بتاتے کہ میں نے حذیفہ کو بتا دیا ہے؟ بھائی سوچنے کی بات ہے. عقل ہے کہ نہیں کسی کے پاس؟ برین ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام چلا ہے اسلام کی باتیں کرنے کے لیے، قرآن کی باتیں کرنے کے لیے. بیسٹ تو عقل ہے، پہلے کامن سینس کی باتیں کرو. یا رسول اللہ جب آپ کو اس کو سیکریٹ ہی رکھنا تھا تو آپ تھے اور حذیفہ تھے اور عمار، 3 آدمی تھے وہاں. آپ کام اس کے کہتے تھے یہ تھے اور بس کسی سے کہنا نہیں. آ کے اعلان کرنا میں نے حذیفہ کو بتا دیا ہے، اس سے کہا ہے کسی سے کہنا نہیں. یہ کون سا سیکریٹ ہے؟ یہ منافقین کا حملہ تھا. اب اس کے بعد لوگوں نے، اللہ اکبر، میں نہیں چاہتا تاخیر ہو جائے. اب اس کے بعد لوگوں نے کیا کیا؟ حذیفہ کو دیکھنا شروع کیا. کیونکہ قرآن مجید بات سے بات ہوتی ہے نا، تو آپ نتیجے تک پہنچنے کے لیے دو معلوم سے تیسرے نامعلوم تک پہنچتے ہیں. 2 چیزیں جو آپ کو پتہ، اسی کو لوجک کہتے ہیں. انہوں نے کہا قرآن نے یہ کہا ہے کہ خبردار کسی منافق کے جنازے پر نماز مت پڑھنا. اب لوگوں نے کہا ہم پہچان لیں گے کون وہ لوگ تھے. کیسے؟ کہا میں دیکھیں گے حذیفہ کس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں کس کی نہیں پڑھتے. اب یہ آپ جا کے ریسرچ کریں کہ کس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی حذیفہ نے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. بھائی کچھ ریسرچ آپ کر رہے ہیں میرے بھائی، ایسے مت بیٹھے آ کے بیٹھ گئے ہاں یا کسی کا اعتراض سن لیا اور آ کے خود ہم سے کہہ رہے ہیں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی علی کیوں خاموش رہے. وہ کیوں پوچھے؟ تم پوچھو ان سے کہ بھائی تم بتاؤ علی کیوں خاموش ہے؟ تم نے علی پہ ایسا ظلم ہی کیوں کیا کہ آج یہ سوال کریٹ ہو رہا ہے کہ وہ کیوں بولے نہیں اور کیوں بولے؟ تو وہ خطرناک حالات تھے کہ نبی کے قتل کی سازش تھی. اگر میں یہ نہیں کہوں 5 منٹ زیادہ ہوں گے اگر آپ لوگ اجازت دیں تو، ورنہ بات رہ جائے گی بہت ہی اہم. اور یہ میں پہلی بار اس منبر سے اس بات کو اتنے بڑے مجمع میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ بالکل ایک نیا ہو سکتا ہے آپ کے لیے رخ ہو، لیکن ریسرچ کے لیے آپ کے لیے دروازہ کھلے. پیغمبر اسلام کے قتل کی سازش کر لی، اس کا مطلب ہے کہ جرأت اتنی بڑھ گئی ہے اسی قوم میں. وہ جو ایک گروپ ہے، موومنٹ جو چل رہا ہے اسلام کے خلاف، اپوزٹ ایک اپوزیشن ہے اندر چل رہی ہے سیکریٹلی، خاموشی سے. پیغمبر کو پتا ہے، ابھی پبلک کو معلوم نہیں. نبی نہیں چاہتے کہ یہ کھل کے سامنے آئے، ٹھیک ہے، خاموش ہے. یہاں تک کہ ایک طرف اللہ کی پلاننگ چل رہی ہے، ایک طرف ان کی پلاننگ چل رہی ہے. دیکھیں کڑی سے کڑی ملائیں گے تو آپ کو بہت سی باتیں جو نہیں سمجھ میں آئیں گی وہ سمجھ میں آ جائیں گی. کڑی سے کڑی ملائی. علی کو چھوڑ کر گئے تھے تبوک میں، پہلی جنگ ہے جس میں لے کر نہیں گئے. کہا تم یار ہو. اس کے 2 بڑے ریزن تھے. ایک یہ تھا کہ چونکہ نبی کو معلوم تھا کہ ابھی آخری سال ہے میرا، اس کے بعد میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ آخری بار میں مدینے پر علل اعلان کس کو خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں. لے جاؤں گا تو خلیفہ کیسے بنے گے؟
اور یہی کہا، اور اسی موقع پر یہ حدیث ہے اخلفنی فی قوم، یہ والی حدیث کہ انت منی بمنزلۃ ہارون موسیٰ، اسی وقت. دوسرا ریزن کیا تھا؟ علی کو اس لیے نہیں لے کر گئے اس لیے کہ رسول اللہ کو معلوم تھا جا تو رہے ہیں، جنگ نہیں ہوگی، جنگ ہوتی تو لے جاتے. بائی دی وے بیچ میں ایک بات آ گئی تو پوچھ لوں، ذرا پوچھ لیجیے میرے بھائیوں سے، ان بھائیوں سے کہ جن کو جو کہہ دے بس وہ بیچارے اسی امپریشن میں آ جاتے ہیں، ریسرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ان سے پوچھیں کہ اگر کوئی اختلاف نہیں تھا علی سے، اگر آپ کہہ رہے ہیں علی اتنے شجاعت ہے، ہم بھی علی کی شجاعت کا ایک حوالہ دینا چاہتے ہیں. علی جب اتنے بہادر تھے اور ان سے بڑا کوئی بہادر نہیں تھا، ابھی آپ ہم کو سکھا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ علی تو بڑے بہادر تھے، ان سے بڑا کوئی بہادر نہیں تھا، وہ کیوں خاموش رہے؟ اب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں علی جب اتنے بڑے بہادر تھے، اتنے طاقتور تھے، ان سے بڑا کوئی بہادر نہیں تھا، ان سے بڑا کوئی شجاع نہیں تھا، ان سے بہتر کوئی علمدار نہیں تھا، تو جتنی فتوحات اس 25 سال میں ہوئی، کسی جنگ میں علی شریک کیوں نہیں ہوئے؟ یہ 25 سال تک جنگیں جو ہوتی رہی نا، یہ فتح کر لیا اور یہ فتح کر لیا، اس میں کسی میں علی کیوں نہیں گئے؟ اختلاف تو تھا نہیں آپس میں، دوستی تو بہت تھی. جب دوستی بہت تھی، چلو خلافت نہ صحیح، شجاع تو تھے نا، بہادر تو تھے، خدا آپ کریں بہادر تھے، تو وہاں کیوں نہیں گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ان کو ان پہ اعتبار نہیں تھا یا ان کو ان پہ اعتبار تھا. اب تھوڑا سا کھل کے باتیں کرنی پڑ رہی ہیں، اور اس بات کا لحاظ رکھ کر کے کسی کا دل نہ دکھے. حالات اس طرح کے، میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حالات، جو سچویشن آخری زمانے میں ایسی ہو گئی تھی کہ اب وہ لوگ جو قتل کرنے کے لیے تیار تھے، گروپ تھا، ختم ہو گئے، وہ مومن بن گئے، وہ نیک ہو گئے، وہ توبہ کر لی انہوں نے. تو تھے انہی لوگوں میں، اسی قوم میں تھے نا، اسی امت میں تھے، وہ لوگ چھپے ہوئے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں تھے نام، مگر ہیں اسی میں، ہے نا. اب آخری زمانے میں پیغمبر اسلام قلم اور دوات مانگتے ہیں. مجھے اس پہ حیرت نہیں کہ کوئی جرأت کر کے نعوذ باللہ نبی کی شان میں گستاخی کرے، کہا کہ ان کا تو دماغ کام نہیں کر رہا ہے. وہ پیغمبر کا دماغ کہ جس کی ضمانت قرآن نے لی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وما صاحبكم بمجنون، تمہارا صاحب مجنون نہیں ہے. کافروں سے کہہ دیا کہ مجنون نہیں ہے، مسلمانوں نے الٹا وہی الزام لگا دیا نبی پر جو انہوں نے لگایا تھا. ابھی وہ میرا موضوع نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ جب یہ بات کسی نے اٹھ کے کہی تو وہ اکیلا تھا یا اس کو سپورٹ ملی؟ یہ کوسچنز ہیں. سپورٹ ملی فل فلیج. فاختلف من فی البیت، اختلاف ہو کے دو گروپ بن گئے، ایک نے کہا یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک نے کہا یہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو حالات خراب ہوتے چلے گئے تھے. لیڈرشپ. اب یہاں ایک اور کوسچن ویری کوئک، اور یہ بھی ریلیٹڈ ہے، یہ میں نے رسول اللہ کی بتائی، اب میں خدا کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. اللہ کا صبر کیا ہے؟ علی کا صبر دیکھ لیا آپ نے، ہارون کی طرح نبی کا صبر دیکھا کہ انہوں نے قاتلوں کو کچھ نہیں کیا، سزا نہیں دی. اب اللہ کے تعلق سے بھی پوچھ لیا، یا اللہ آخری نبی تو نے بھیجا ہے، اعلان تو نے یہ کیا ہے قرآن مجید میں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ تمام ادیان پر یہ دین غالب آ جائے گا. ابھی صرف 23 سال ہوئے ہیں، ابھی دین صرف عربین پیننسولا تک پھیلا ہے، ابھی چائنا باقی ہے، انڈیا باقی ہے، ابھی رشیا باقی ہے، ابھی یورپ باقی ہے، پوری دنیا باقی ہے. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. تھوڑی مہلت اور دے دینا. نہیں آتا کبھی آپ کے ذہن میں اس طرح کے سوالات نہیں آتے؟ یا اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ایک 10 سال اور رہ جائیں. اس 10 سال میں جب 23 سال میں زیرو سے سٹارٹ کر کے اتنے پوری دنیا تک پھیلا دیا اسلام، 1/5 ایٹ لیسٹ آبادی مسلمان ہو گئی، تو باقی جو 4/5 ہیں ان کو بھی 10 سال میں کر لیں گے. مسلمان کو تھوڑا ٹائم دے دیں. تو یا تو جزا و سزا کا سلسلہ خدا ختم کر کے جنت و جہنم ہر چیز ختم ہو جائے اور ہر چیز خدا صرف اپنے معجزات سے پورا کرے تو ہو سکتا تھا. اگر اس نے اختیار دیا ہے اور اختیار دے کر مجرمی کو روکتا نہیں ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ نہیں، حالات ایسے تھے کہ اگر اس وقت نہیں اٹھاتا اپنے نبی کو تو یہ امت خود اپنے نبی کو قتل کر دیتی، اور جب اپنے نبی کو قتل کرتی تو یہ اسلام ایک کہانی بن کے رہ جاتا. ختم. امت نے خود ہی قتل کر دیا، قتل کر کے ان کو ہٹا کے ان کے بچوں کو سب کو. یہ کربلا اسی وقت ہوتی، یہ کربلا بعد میں 50 سال بعد ہوئی نا، اسی وقت ہوتی کربلا. اور قتل کر کے یہ امت، اب آپ تعجب مت کریں کیسے کر دیتے، مت کہیے گا سورہ توبہ پڑھنے کے بعد اور یہ آخری حالات دیکھنے کے بعد اتنے. اب اور ذرا ریسرچ کیجئے کیا حالات تھے. ان حالات کے بعد خدا نے
یہ فیصلہ کیا کہ اگر میں نے ابھی نبی کو نہیں اٹھایا تو جتنی انبیاء کی محنتیں ہیں سب برباد ہو جائیں، یا میں معجزے دکھاؤں جو میری سنت نہیں ہے۔ اللہ کی سنت الہی یہ نہیں کہ ہر جگہ معجزے سے اسلام کو پھیلائے، نہیں۔ اب حالات ایسے ہیں، ٹھیک ہے، میرا وعدہ ہے اسلام پھیلے گا پوری سرزمین پر، وہ تھوڑا سا میں بعد میں اس کو انجام دوں گا، ابھی نہیں ہوگا۔ وہ جو آخری آئے گا پھر وہاں کسی کو مہلت نہیں ملے گی، اس وقت جب وہ آئے گا نا پھر کسی کو مہلت نہیں ملے گی۔ اس وقت ہم مہلت دے رہے ہیں۔ اس نے نبی کو اٹھا لیا، نہیں اٹھاتا آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ جناب سیدہ کے دروازے چلائے گئے، رسول اللہ کا دروازہ جلایا جاتا ہے۔ حالات ایسے ہو چکے تھے رسول اللہ کے لیے، وہ ایک گروپ مضبوط اتنا ہو چکا تھا۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں وہ کون سا گروپ تھا، میں کیوں بتاؤں کون سا گروپ تھا؟ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کوئی تھا یا نہیں تھا، یس یا نو؟ آپ کہیں گے تھا۔ اچھا جب تھا تو نبی کے مرنے کے بعد یہ جتنے منافقین تھے جن کا ذکر سورہ توبہ میں کیا جا رہا ہے یہ سب مومن بن گئے؟ یعنی وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ رسول کا انتقال ہو تو ہم مومن ہو جائیں، یا تھے؟ پھر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے ہمیشہ جب کوئی جرم ہوتا ہے نا، سب سے پہلا سوال کس کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں کہ اس کا بینیفٹ کس کو مل رہا ہے، بینیفیشری کون ہے اس جرم کا؟ اشارے کرتی ہے میں۔ اب آپ جانیں میرا کام نہیں آپ کو کیا بتاؤں کیا نہیں، میں تو ایک انالیسس میں نے آپ کے سامنے تاریخ کا پیش کیا۔ کس بات پر؟ فاطمہ پر جو حملہ ہوا، علی کیوں خاموش ہے؟ ابھی نبی کی توہین ہوئی، نبی کو قتل کرنے کی سازش میں، اللہ کیوں خاموش رہا؟ نبی کو اتنی جلدی کیوں اٹھا لیا؟ اگر منافقین تھے، خطرہ تھا تو اللہ بچاتا، ان خطروں سے بچاتا، ان کو ہٹاتا کہ نہیں۔ اب اللہ کا پلان یہ ہے کہ نبی کو تو میں اٹھاؤں گا، جو کچھ نبی کے ساتھ ہونے والا ہے نا وہ نبی کے اہل بیت پہ ہونا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ ایک گروپ ہے جو اس کے بغیر رکے گا نہیں، کرنا اس کو وہی ہے جو نبی کے ساتھ ہے، مگر میں نبی کو صرف اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ نبی بچ جائے۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اٹھاؤں، اس کا میں انتظام کر رہا ہوں کہ نبی کی جگہ کوئی وہ آئے کہ جو نبی کی فل جگہ لے لے، پھر اگر اس کو شہید کر دیا جائے تو اسلام کا وہ نقصان نہیں ہوگا جو نقصان ان کے شہید ہونے کا ہوتا۔ اس کی شہادت سے اسلام مضبوط ہوگا، ان کی شہادت سے اسلام کمزور ہوگا بلکہ ختم ہو جائے گا۔ اس پہ غور کیجیے گا، توجہ کیجیے گا۔ اب جب یہ طے ہوا کہ نہیں نبی کو اٹھانے سے پہلے ضروری ہے نبی کی جگہ خدا کسی نبی جیسے کو معین کرے، اب سمجھ میں آتا ہے وہ لہجہ، ورنہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا، لہجہ خدا کا، اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو تم نے کچھ نہیں پہنچایا۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی کیا اللہ معجزے نہیں کرتا؟ وہاں تو خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے معجزہ دکھایا، ہاں دکھایا، تو کبھی کبھی دکھاتا ہے خدا معجزہ، وہ معجزہ اللہ نے یہاں دکھایا غدیر میں، اور یہ کہہ کے دکھایا کہ واللہ یعصمک من الناس۔ اب میں نے جتنی باتیں اس پوری مجلس میں کی، ہو سکتا ہے کوئی حیرت زدہ کہ ہم نے تو ایسا انالیسس کبھی نہیں سنا تو میں کیا کروں؟ بھائی یہ سب حالات تھے، ورنہ بتائیے اس آیت میں جو بالکل اینڈ میں نازل ہوئی ہے، خدا نبی سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ یہ تو اس وقت کہتا جب اسٹارٹ کیا تھا مشن نبی نے، کوئی مسلمان تھا نہیں، سارے کافر ہی کافر تھے۔ اب کہہ رہا ہے جب سب مسلمان ہی مسلمان ہیں کہ اللہ بچائے گا، یعنی اسی گروپ سے بچائے گا جو کاؤنٹر موومنٹ چل رہا تھا اسلام کے خلاف۔ اس سے اللہ تم کو اس وقت بچائے گا، اس لیے کہ بہت ضروری ہے۔ اگر تم علی کا اعلان کیے بغیر آ گئے، تم کو آنا تو ہے، اس لیے کہ وہ حالات صحیح نہیں۔ ہم چاہتے ہیں عزت کے ساتھ تم آ جاؤ تاکہ نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باقی رہ جائے، یہ قرآن باقی رہ جائے، انہیں تو اس کو بھی ختم کر دیں گے، یہ رہ جانا چاہیے۔ مگر یہ جبھی ہوگا جب تم پہلے کسی کو معین کر دو، کس کو؟ جس کو میں کہوں۔ وہ کون؟ ما انزل الیک، جو تم پر نازل ہو چکا وہ پہنچا دو۔ وہاں پر اللہ کی گارنٹی تھی کہ اب ان کی چونکہ گارنٹی آ گئی قرآن کی طرف سے، کسی کی ہمت نہیں، ورنہ وہیں پر کچھ ہو جاتا تھا۔ یقیناً جو حالات تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سوال کرتے ہیں علی کیوں نہیں بولے، اس کے میں نے آپ کے سامنے مختلف رخ سے جوابات دے دیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ گفتگو کریں، بات کریں لوگوں سے، لوگوں کو بتائیں کہ بھائی حالات کا، خود ریسرچ کریں، قرآن بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں، تاریخ بھی پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اس کے بعد پھر علی کی عظمت معلوم ہوگی، پھر علی کی شجاعت کا پتہ چلا۔ علی کی شجاعت، علی کے لیے وہ سب نہیں تھا خیبر و خندق میں جانا، وہاں دشمنوں سے مقابلہ کرنا، کافروں سے مقابلہ کرنا۔ ہر خطبہ فدق میں شہزادی نے اس بات کا ذکر کیا کہ تم تو آرام سے بیٹھے رہتے تھے۔ ہر خطبے میں نبی اپنے بھائی کو
ڈال دیا کرتے تھے، ہر خطرے میں اپنے بھائی کو ڈال دیا۔ تم تو خطروں سے بچے رہتے تھے، علی نے تم کو خطروں سے بچایا ہے، تم کو تلواروں سے علی کی تلوار نے بچایا ہے، نہ تم یہاں آج بیٹھے رہتے۔ یہ خطبہ ہے، خطبہ انشاءاللہ اس سال تو صرف اشارے میں خطبہ فدق، آئندہ سال انشاءاللہ ارادہ یہی ہے، اور بہت سے لوگوں کا، بہت سے میرے بزرگوں کا، دوستوں کا مطالبہ ہے کہ خطبہ فدق پر گفتگو ہو سیریز، اس کا انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو انشاءاللہ، اگر زندگی رہی تو۔ خطبہ فدق بہت اہم، شہزادی نے اس میں کہا یہ علی، اور پھر فرماتی ہیں پہچانو میں فاطمہ۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی، لیکن ایک بات تو تھی کہ آخر کم سے کم یہ تھا کہ جب گھر پر حملہ ہوا ہے تو مقصد یہ تھا کہ علی کو گرفتار کر کے لے کر جائیں، زور زبردستی سے ان سے بیعت لیں، یہی تو مقصد تھا۔ یہ تو سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے ڈیٹیل جو مصائب کی آپ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس کے لیے کوئی چیلنج کر دے کہ یہ ڈیٹیل تو ہماری کتاب میں نہیں ہے، لیکن یہ تو سب کی کتابوں میں ہے کہ حملہ ہوا ہی اس لیے تھا کہ علی سے بیعت لی جائے۔ تو اب یہاں ایک اور سوال کریٹ کیا جاتا ہے کہ پھر علی خود دروازے پر کیوں نہیں آئے، فاطمہ کیوں آئے؟ اس لیے کہ علی جنگ کو اوائڈ کرنا چاہتے تھے، ہر مسئلے کو پیسفلی حل کرنا چاہتے تھے، یہ علی کا مقصد تھا، یہ علی کا گول تھا۔ فاطمہ کے بھی مقصد تھا کہ بھئی یہ علی کے دشمن ہیں، اس لیے کہ علی سے ان کی پرانی کچھ پرخاش ہے، کچھ یادیں ایسی ہیں علی کے ساتھ جڑی ہوئی جو یہ بھولتے نہیں ہیں۔ چلو ایسا کرتی ہوں، میں جاتی ہوں دروازے پر، ان کو جا کر میں بتاتی ہوں کہ میں کون ہوں، تاکہ کوئی اختلاف نہ ہو، جنگ نہ ہو۔ میرا نام سن کے، میری آواز سن کے ہو سکتا ہے میرے احترام میں، میرے بابا کے احترام میں واپس چلے جائیں گے، مگر جیسے ہی آ کر دروازے پر کہا کہ میں فاطمہ ہوں تو آواز آتی ہے ہوا کریں فاطمہ۔ کتنا دکھ ہوا ہوگا بی بی کو، اور میں اپنے اسی خمسہ مجالس میں کئی بار یہ عرض کر چکا ہوں۔ پھر بعد میں شہزادی نے کہا ہے کہ بھئی یہ تو اب تو ان کو نہ اسلام کی پرواہ ہے نہ پیغمبر اسلام کی پرواہ ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ جب میں آتی تھی میرے بابا کیسے سر و قد تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، مگر یہ تو اس کی قدر وہ کرے جو میرے بابا کی قدر کرے، ان کو تو بابا کی بھی کوئی قدر نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہاں ہم ابھی بھی دروازے کو آگ لگائیں، تو اس وقت کہا کہ میں کوئی ایک انسانی پہلو لے کر آتی ہوں کہ اگر کوئی اسلام کی پرواہ نہیں کرتا، انسان تو ہوگا نا، انسانی بنیاد پر شاید اپنے اس ارادے سے باز آ جائے، اس دروازے کو آگ لگانے کے لیے کہہ دیا اس میں تو حسن و حسین رہتے ہیں۔ بس عزیزانو، یہ آج آخری مجلس ہے، آج کا دن جو گزرا ہے وہ شہادت کا دن تھا، بی بی کی شہادت کا، مظلومہ کی شہادت کا دن تھا۔ اتنے لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا اور ویسا کیوں ہوا، ہم بھی پوچھ لیں، اے مسلمانوں میں بتاؤ، تمہارے نبی کی ایک ہی بیٹی تھی، کچھ سوالات ہمارے بھی ہیں اس کے پلیز جواب دے دیا کرو۔ تمہارے نبی کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کی عمر 18 سال تھی، جب کسی نوجوان کا انتقال ہوتا ہے تو کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے انتقال کی، چلو تم ہی بتا دو کہ فاطمہ اس دنیا سے کیوں گئی، 18 سال میں فاطمہ اس دنیا سے کیسے رخصت ہو گئی، تم بتا دو۔ اور پھر یہ بھی بتا دو کہ جب کسی بڑے باپ کی بیٹی یا بیٹے کا جنازہ اٹھتا ہے تو باپ کے ماننے والے سب کے سب کتنی بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں، یہ بتا دو کہ تمہاری نبی کی جو بیٹی تھی اس کے جنازے میں کتنے لوگوں نے شرکت کی۔ ہو سکتا ہے تم یہ کہو ہم کیا کریں، وصیت کر دی تھی پردے شب میں دفن کیا جائے، لوگ شریک نہ ہو، یہ وصیت کر دی تھی۔ تو پھر یہ بتا دو کہ یہ وصیت کیوں کی تھی، ایسی کیا بات تھی جو شہزادی نے وصیت کر دی میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو۔ چلو یہ بھی بات ہو گئی، اب آگے ایک سوال اور ہے، وہ بتا دو جنازہ اٹھا، امت شریک نہیں ہوئی، کم سے کم قبر پہ پہنچ جاتے، یہ بتا دو اس مظلومہ کی قبر کہاں ہے، یہ بتا دو تمہارے نبی کی بیٹی کی قبر کہاں ہے، وہ جو بضعۃ الرسول ہے وہ کہاں سو رہی ہے، یا علی کہاں چھپا دیا آپ نے فاطمہ کو، زائر مدینے جاتا ہے فاطمہ کی قبر کو تلاش کرتا ہوا آ جاتا۔ کتنی قبریں بنا دی، بس چند فقرے اور آپ کی زحمت تمام، بہت دیر ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں۔
3 روایات ہیں شہزادے کی قبر کے لیے، منبر اور قبر پیغمبر کے درمیان۔ ایک یہ ہے روایت ریاض الجنہ، اور ایک روایت ہے کہ اپنے گھر ہی میں دفن کر دیا تھا۔ ایک روایت ہے کہ جنت البقیع میں دفن کر کے علی نے 40 قبریں بنا دی تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ اب میرے پاس وقت نہیں پڑھنا، میں پڑھتا وہ علی کا مرثیہ جو علی جا کر فاطمہ کی قبر پہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، وہ مرثیہ پڑھا کرتے تھے، فاطمہ تم اکیلا مجھے چھوڑ کر چلی گئی، فاطمہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم روتے کیوں ہو، فاطمہ میں تم کو بتانے آیا ہوں میں روتا کیوں ہوں، میں روتا اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے بعد میری عمر طولانی نہ ہو جائے، میری عمر کہیں طولانی نہ ہو جائے، میں تمہارے بعد ایک ایک دن میرے لیے گزارنا مشکل ہے۔ فاطمہ بیٹھتے تھے، اس کے بعد پھر نبی کے روزے کا رخ کرتے کہتے تھے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، میں اکیلا رہ گیا ہوں اس دنیا میں، ایک دفاع کرنے والی فاطمہ تھی وہ بھی چلی گئی۔ اے اللہ کے نبی، مجھ پر جو گزری آپ کو سب فاطمہ بتا گئی ہوگی، فاطمہ سے پوچھیں مجھ پر کیا گزر رہی ہے، یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ علی اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ جب فاطمہ کی قبر پر آئے تو دن میں نہیں آئے، رات میں آئے۔ بس ختم کر رہا ہوں میں، آخری ہے، رات میں آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دن میں آئیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا قبر فاطمہ کدھر ہے۔ رات میں آتے تھے، بیٹھ کر گریا کرتے تھے، روتے تھے، فاطمہ سے باتیں کرتے تھے، اور یہ تو فاطمہ کے یہاں سے جانے سے پہلے ہی طے ہو گیا تھا۔ جب فاطمہ نے کچھ وصیت کی تھی تو علی نے بھی ایک وصیت کی تھی، کہا فاطمہ تمہاری وصیتوں پہ میں عمل کروں گا، لیکن ایک خواہش میری بھی ہے۔ یا علی، وہ کیا؟ فاطمہ نے کہا تھا کہ دیکھو یا علی، میرے مرنے کے بعد قبر بنا دینا، کسی کو بتانا نہیں، مگر بالکل چھوڑ بھی مت دینا، تم آنا، تم آ کر بیٹھ کے مجھ سے باتیں کیا کرو۔ کہا فاطمہ میں اس بات کو مانتا ہوں، میں آیا کروں گا، مگر ایک شرط ہے۔ کیا علی؟ شرط کیا ہے؟ کہا جب میں آیا کروں گا تم سے بات کروں گا، تم جواب بھی دیا کرنا فاطمہ۔ یہ سارے وعدے ہو گئے تھے، اب باتیں ہوتی تھی، خدا جانے دونوں مظلوموں کی آپس میں کیا باتیں ہوتی تھی، کیا جا کر بیٹھ کر گفتگو ہوتی تھی۔ رات کے وقت نکلتے تھے علی، کب نکلتے تھے علی؟ اب علی کی ذمہ داریاں سمجھے، اب علی باپ بھی ہے اور علی ماں بھی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں، ان کو پتا ہے کہ بچوں کو جتنا کھلانا مشکل ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو، ایسی ان کو سلانا بھی آسان نہیں ہوتا۔ بچوں کو وقت پر سلانا، وقت پر کھانا دینا، وقت پر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، بھی سارے کام جو فاطمہ کرتی تھی علی کر رہے ہیں۔ ننھے ننھے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو سلا کے علی قبر فاطمہ پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ بس ایک بار بیٹھے ہوئے علی فاطمہ سے بات کر رہی ہے کہ ایک مرتبہ فاطمہ کی آواز آتی ہے، یا علی جلدی گھر واپس جاؤ، جلدی جاؤ، ارے میری بچی زینب اٹھ گئی ہے، مجھے تلاش کر رہی ہے۔ علی فوراً واپس گھر آئے، کیا دیکھا؟ رات کے اندھیرے میں زینب ماں کو پکارتی ہوئی اماں اماں کہتی ہوئی جا رہی ہے، آغوش میں اٹھا لیا، پیار کیا۔ میں کہوں گا یا علی ایک بچی اور ہے جو شام غریبہ میں اپنے بابا کو پکارتی ہوئی بابا بابا سینے سے لگ جاتی ہے۔ بابا تمہارے بعد خیمے جلائے گئے، تماچے مارے گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار سامنے صالح کو قبول فرما، سے بہتر انداز سے کرے لگے اس سے سنانے کی توفیق کرام۔ یا اللہ عزاداران حضرت زہرا میں ہمارا شمار فرما، یہ جو عزاداری ہم نے کی ہے ایام فاطمیہ، یا اللہ شرف قبولیت کرامت فرما، ہم سب کو شہزادی کے غلاموں میں شمار فرما،
ہماری ماں بہنوں کو شہزادی کی کنیزوں میں شمار فرما، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق ان کو کرامت فرما، ان کی معرفت میں اضافے کی توفیق عنایت فرما۔ خداوند ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہماری نسلیں قیامت تک اس محبت اور اس معرفت پر قائم و باقی رہے۔ پروردگار، ان مجلسوں کے اہتمام میں جن حضرات نے کسی طرح بھی حصہ لیا اور یہ ادارہ جہاں یہ مجلس ہو رہی ہے، اور تمام مومنین جو اس میں شریک ہوتے ہیں، اور تمام ہمارے نوجوان ماشاءاللہ جو ماتم کرتے رہے، جس نے جس طرح بھی شرکت کی ہے، یا اللہ دنیا و آخرت میں اس کو اجر و عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے عام سامنے ہم سب کو داخل و شامل فرما۔ شہزادی کی اولاد جس جنت البقیع میں مظلومیت کے ساتھ دفن ہے، خداوندہ ان مظلوم قبروں کو دیکھ کر دل ٹوٹتا ہے، دل تڑپتا ہے۔ 100 سال پورے ہو گئے ہیں، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داری اس سلسلے میں پوری کر سکیں، کم سے کم اہل بیت کی مظلومیت کی آواز دنیا تک ہم پہنچا سکیں۔ یا اللہ وہ وقت بھی لا جب ہم اپنی آنکھوں سے جنت البقیع کی تعمیر دیکھ سکیں، بلکہ اس تعمیر میں انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے حصہ لے سکیں۔ ماتم حسین 28 اپریل کو مت بھولیے گا انشاءاللہ، وہ آپ اپنے کیلنڈر میں آپ نے یقیناً مارک کر لیا ہوگا۔ نہ صرف آپ بلکہ آپ ہر مومن کو، ہر دوست کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو، دیگر افراد کو بھی اس میں لے کر آئیں۔ تاریخی انشاءاللہ وہ ایک جلوس ہوگا، ایک بہترین شاندار تاریخ ساز احتجاج ہوگا اس سال، اس لیے کہ 100 سال پورے ہو رہے ہیں۔ جزاکم اللہ۔